تو قربانی کا معنی اور مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی تقرب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا تقرب مطلوب ہونا چاہیے، اور وہ جبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان میں خلوص ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، پرہیزگاری ہو، دینداری ہو۔ اب دیکھیں دو بھائی آپس میں لڑے، باپ نبی ہے، سمجھایا، کہا دیکھو ایسا مت کرو، ایسا کرو، لیکن اس کے باوجود ایک بیٹا بات کو نہیں مانا اور دوسرا مان گیا۔ اللہ نے جو مانا بات کو، اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب دوسرا دھمکی دینے لگا، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، روتا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا، یہ سب کرنے کے بجائے وہ دھمکی دینا شروع کر دیا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور دوسرا کتنا پرہیزگار تھا، کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میرے بھائی اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھاتا ہے کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے بڑھانے والا نہیں۔ ایک مسئلہ ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لے، دو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں لڑ رہے ہو اور دونوں کی نیتوں میں ہو کہ موقع مل جائے تو اپنے بھائی کو قتل کر دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحیحین کی حدیث ہے، امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ لڑائی جھگڑے تو ہمارے بھی ہو جاتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تن جاتے ہیں، جھگڑے کو بچانا چاہیے، کسی کے قتل کے در پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان آمنے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے، فالقاتل والمقتول فی النار، اللہ کے رسول نے کہا قتل کرنے والا بھی اور جو قتل ہوا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل و مقتول، قتل کرنے والا اور جو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، راوی حدیث، فقلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے اس نے تلوار چلائی، اپنے بھائی کا قتل کیا، یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آخر مقتول کا کیا قصور ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، اللہ کے رسول نے کہا دراصل مقتول بھی اپنے دل میں تمنا لے کر ہی لڑ رہا تھا، وہ بھی اسی بات کا حریص تھا کہ موقع مل جائے تو اپنے بھائی کو قتل کر دے، لہذا نیت اس کو قتل کرنے کی تھی، لہذا یہ بھی قاتل ہی ٹھہرا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو دیکھیں حابیل نے کیا جواب دیا اپنے بھائی کو، میرے بھائی اگر تیرا یہ ارادہ ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں آگے ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کروں۔ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو مار رہا ہے، اس کے وار سے بچنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے آپ کاوش کر سکتے ہیں، لیکن اس ارادے سے تلوار یا جو بھی اسلحہ ہے نہ اٹھائیں کہ موقع ملے تو میں بھی اس کو قتل کر دوں۔ بچاؤ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، حابیل نے کہا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں وہ کام نہیں کرنے والا جو جائز نہیں ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کل روز قیامت میرے قتل کا گناہ تمہارے سر پر ہو اور اپنا گناہ بھی تمہارے سر پر ہو۔ یہی معنی، میں اپنی نیت اگر سچی کر لیا تو میں گنہگار نہیں ہوں گا، جو تم قتل کرو گے اس کا بھی گناہ
اگر میری نیت بد ہوتی تو یہ بھی گناہ تم اپنے سر پر لا دو گے اور تم جہنم میں جاؤ گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا قتل یہ زمین پر جو ہوا تھا یہی ہوا تھا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو بھی اب قتل ہوں گے ان تمام کی ذمہ داری اسی قابیل پر جائے گی. جو دنیا میں قتل کرے گا اس کا گناہ تو اس کے سر پر ہوگا ہی، ساتھ ساتھ اس کا گناہ قابیل کے سر پر بھی جا کر ٹھہرے گا، کیونکہ سب سے پہلا قاتل اور قتل کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا وہی ہے. لہذا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، جو قتل کریں گے وہ تو گنہگار ہوں گے، ساتھ ساتھ اس کا گناہ قابیل کے سر پہ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا کہ ابو داؤد کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، اب زمین میں ظلم کے ساتھ جو جان بھی ماری جاتی ہے، جسے بھی قتل کیا جاتا ہے، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ پہنچتا ہے. لأنه كان اول من سن القتل، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کیا تھا، قتل کا ایجاد کیا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی گناہ پڑتا ہے. یہ مسند احمد جلد 1 اور صفحہ 383 کی حدیث. اس سے پتہ چلا قتل و غارت گری ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے اور اسی سے کوئی جری ہو کر قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پر پڑتا رہتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے اور کوئی ایسا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جو کہ قتل و غارت گری تک بندے کو لے جائے. اب دیکھیں اس نے کیا کیا، قتل کر دیا. آخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. قتل کرنا جانتا ہی نہیں تھا، کیسے قتل کرے؟ اپنے بھائی کے گلے کو پکڑ لیا، دبانے لگا، گرا دیا، لیکن قتل کیسے کرے وہ چیز اسے معلوم ہی نہیں تھی. ابلیس لعین آیا اور اس طرح کسی جانور کی شکل میں دو لوگوں کو تیار کیا، ایک نے ایک کے سر پہ پتھر بھاری مارا اور اس سے اس کا قتل ہو گیا. اس سے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں بھی اپنے بھائی کو ایسے قتل کر دوں، اور ایک پتھر لے کر اس کے سر پہ دے مارا اور قتل ہو گیا. اب یہ مسئلہ تھا کہ آخر کیا کرے، قتل کرنے کے بعد اپنے پیٹھ پہ لاد کر اس کو گھومتا رہا، اس کو کیا کرے؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کو کہیں زمین کھود کر گاڑ دے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا تاکہ وہ کوا بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو، میت کو کیسے زمین میں گاڑے، چھپائے. دو کوے آئے، ایک کوے نے ایک کو مارا، مارنے کے بعد زندہ کوا زمین میں سے مٹی کھود کر اس کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیا. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہ قابیل جو قاتل تھا یہ کہنے لگا ہے میں اس طرح بھی نادان ہوں، میں اتنا عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کو زمین پر نہ گاڑ دیتا.
चुनांचे उसने वैसा किया। फासबह मिनन नादिमीन, और फिर उसको पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, या उस पछताने वालों में से हो गया कि मैं कौवे की तरह अपने भाई को जमीन पर क्यों ना इस तरह कर दिया। बहरहाल ये कत्ल का मामला है जो बहुत बड़ा गुनाह है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल के सिलसिले में जो बात बयान फरमाई, आपने फरमाया बहुत से गुनाह है दुनिया में जो इंसान करता है, अल्लाह ताला माफी मांग ले माफ कर देता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब कोई दुनिया में करता है तो फौरी अल्लाह ताला उसको उसके गुनाहों की सजा दे देता है। मा मिन दम्बिन अजदरु अन युअज्जिल अल्लाहु ताला लिसाहिबिल उक़ूबा फिद दुनिया मा यद्दखिरु लिसाहिबिही फिल आखिरह मिनल बगी व क़तियतिर रहिम। सरकशी व क़त्अ रहमी से बढ़कर और कोई गुनाह नहीं है जिसकी अल्लाह ताला आखिरत में सजा के साथ साथ दुनिया में भी जल्द सजा देता। यानी कोई कत्ल करता है या रिश्तेदारी को बिगाड़ता है तो इन दोनों गुनाहों की सजा आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी है, दुनिया में भी अल्लाह ताला ऐसे आदमी को जल्द सजा देता है। यहां पर अल-बग़ी से मुराद सरकशी, जुल्म, फितना, फसाद, कत्ल, खूरेजी, ये तमाम बातें, और रिश्तेदारियों को तोड़ना, जो खून की रिश्तेदारी है उनमें बिगाड़ पैदा करना, ये दो ऐसे गुनाह हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा आखिरत के साथ साथ बहुत जल्द दुनिया में भी ऐसे लोगों को सजाएं मिलती। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि इस तरह के उमूर न अख्तियार करें जो कत्ल और गारतगरी की तरफ ले जाए। आज इंसानी खून का भी हमारे नजदीक कोई मर्तबा नहीं रह गया, कोई मकाम नहीं रह गया। मामूली मामूली बातों पर कत्ल आम हो रहा है। चंद पैसों के लिए छोटे मोटे मसाइल पर एक भाई अपने भाई को या एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दे रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का जिक्र किया है, मिन अजली जालिक, इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इस बात को लिख दिया कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि जो भी किसी जान को बगैर क़िसास के कत्ल करता है, फितना और फसाद फैलाने के लिए सरकशी से जमीन में, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और अगर कोई किसी जान को बचाता है तो गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। कैसे? जब आप किसी का कत्ल करते हैं तब उसके खानदान के लोग आपके भी कत्ल पर आमादा होंगे, और फिर कत्ल दर कत्ल ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पोतरा अपने दादा का बदला लेगा, नवासा अपने नाना का बदला लेगा। इस तरह यह कत्ल दर नस्ल जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है कत्ल ना करे, बच जाए, सर झुका ले, खामोश हो जाए, तो जब वो किसी एक जगह खामोश हुआ और कत्ल करने से अपने आप को बचाया तो पूरी इंसानियत बच जाती है, क्योंकि कत्ल आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए इस्लाम ने इसकी जगह पर क़िसास रखा है और कहा वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ अक्लमंदो, क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। इस्लामी हुकूमत, इस्लामी रियासत तहकीक करके, तफ्शीश करके जिसने किसी का नाक कत्ल किया है उसको सजा दिलवाएगी। और अगर मकतूल के वारिस माफ कर दें, कुछ फिदिया ले लें,
بدلے میں تو اجازت دی گئی ہے، ہم آپ بھی کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے مسلمانوں یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس لیے کہ آگے قتل اور سرکشی اور فساد کا موقع نہیں ملتا، آگے یہ بات نہیں بڑھتی۔ تو بہرحال ایک مسلمان ہونے کی صورت میں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے کر کے قتل و غارت گری تک مسئلے کو نہ لے جائیں، اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے بھائی کے قتل کی نیت بھی اپنے دل میں نہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی کو قتل کی نیت ہے اور آپ اسی وقت مر گئے تو یاد رکھیں قیامت والے دن آپ بھی اپنے نیت کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ کہ شریعت مطہرہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حدود کو نہیں توڑنا چاہیے۔ دیکھو حابیل و قابیل دونوں کے لیے ایک شریعت تھی، لیکن قابیل نے شریعت کو توڑ دیا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ قتل جیسا گناہ اس سے سرزد ہوا، اور زمین پر جو لوگ جانتے نہیں تھے قتل کس کو کہتے ہیں اس کی بنیاد پڑ گئی، اور آج جو ہے قتل و غارت گری ہر جگہ مچی، اور یہ قتل کا گناہ اس کے سر پر بھی جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہمیشہ نیکی کا کام کریں، نیکی کو زندہ کریں، تاکہ ہمارے پیچھے نیک کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد اس نیکی کا صلہ ملتا رہے، نہ کہ برائی کا گناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خلوص، للہیت اور تقوی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خونوں اور مالوں اور عزتوں آبروؤں کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔